سبحان اللہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بڑی محبت نال درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت العاشقین۔ گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی اے سالانہ 17ویں محفل پاک جڑی ہر سال اس مسجد دے اندر منعقد ہوندی ہے، او دے اندر میں تے تسی حاضر ہاں۔ محترم جناب محمد سرور صاحب دی دعوت تے انہاں دی وساطت دے نال میں حاضر ہویا۔ اللہ تعالیٰ تہاڈی میری سب دی حاضری قبول فرمائے۔ جنہاں دوستاں نے اج دی محفل واسطے سرور صاحب نال اور انہاں دی ٹیم دے نال کوئی تعاون کیتا، اللہ انہاں سارے نوں دواں جہاناں دیاں خوشیاں نصیب فرمائے۔ اے جڑی گفتگو ہے نا بچے کر دے، بڑی مہربانی جے خاموشی اختیار کر لو تو زیادہ بہتر ہے، اس نال محفل ذرا اچھی ہو جاندی ہے۔ ویسے تو تسی اپنی گلاں کری جاؤ گے، میں تے بیان کری جانا ہے تے او تے کوئی مسئلہ نہیں، میں بیان کری جاواں گا تسی گلاں کری جاؤ گے، نہ مینوں پتہ لگے گا تسی کی سنیا، نہ تانوں پتہ لگے گا تسی کی سنیا۔ تے اس طرح بہتر یہ ہے کہ سبحان اللہ تے آکھو تے باقی میری گفتگو سنو، مہربانی۔ تے میں ویکھیا تسی سامنے بچے بہاتے نے، سیانے ادھے ادھر چلے گئے، ادھے ادھر چلے گئے، تو وہ پھر بچے نے گلاں ہی کرنی، اتنے سیانے سامنے بیٹھیا کرو، کیونکہ کوئی اتنی وڈی جگہ نہیں کہ بہت مجمع ہے تے وہ جگہ پوری نہیں ہونی، سامنے تسی بچے بہا کے سائڈاں تے جا کے جڑے دوست بہندے سامنے بیٹھیا کرو، بڑی مہربانی۔ تو بغیر کسی تاخیر دے، ویسے تاخیر تے اگی ہو چکی ہے، اج کل 7 بجے جماعتاں عشاء دیاں تے 9:15 ہو گئے ہیں، تاخیر تے پہلی ہو چکی ہے۔ بہرحال مناسب وقت دے اندر کچھ گزارشات کراں گا۔ اے جڑا مہینہ ہے نا ربیع الثانی، ربیع الآخر، اس مہینے کے اندر شہنشاہ بغداد غوث اعظم دا عرس ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اج 11ویں شریف ہے، ویسے اج 11ویں شریف ہے، ویسے انہاں دا یوم وصال 11 ربیع الثانی۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ دے جڑے ولی نے، پہلے جو میں تلاوت کیتا اس دا ترجمہ سن لو۔ اللہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جڑے اللہ دے ولی نے انہوں نے کوئی خوف نہیں تے نہ انہوں نے کوئی غم نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہوں نے کوئی غم نہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون،
نے جنہ ایمان قبول کیتا اور تقوی اختیار کیتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، یہ خوشخبری انہاں واسطے دنیا وچ بھی ہے آخرت وچ بھی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ دے کلمے تبدیل نہیں ہون گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ انہاں واسطے بہت بڑی کامیابی۔ ایک بات یاد رکھو، ولی کون ہوتا ہے؟ حافظ شہزاد صاحب تشریف فرما نے، علامہ محمد ضیاء صاحب تشریف فرما نے، حافظ محمد طاہر سیالوی صاحب تشریف فرما نے، دیگر دوست احباب تشریف فرما نے، ولی کون ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوچھا گیا یا رسول اللہ ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، ولی انہوں کہندے نے جنوں ویکھیا اللہ یاد آ جائے، جنوں ویکھیا اللہ یاد آ جائے انہوں ولی آکھدے نے۔ نبی پاک علیہ السلام دی امت دے اندر اینے ولی نے اسی گنے نہیں سکتے، بڑے ولی ہوئے، اور اسی ولیاں نو منن والے لوگ ہاں، اولیاء کرام دا احترام کرنے والے لوگ ہاں، اسی ولیاں دی تعظیم کردے ہیں، عبادت نہیں کرتے، ولیاں دا احترام کردے ہیں، انہاں دی پوجا نہیں کرتے، ولیاں نو سجدہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ سجدہ، عبادت، پوجا وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک نہیں ہے، باقی ولیاں دا احترام، انہاں دی تعظیم، یہ شریعت عین مطابق ہے، کوئی حرج والی گل نہیں۔ تو آج جنہ دا تذکرہ اسی کر رہے ہیں شہنشاہ بغداد، غوث اعظم، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، یہ حسنی حسینی سید نے، کئی ولی گزرے نے، وہ غیر سید نے، سید نہیں۔ ولایت واسطے سید ہونا شرط نہیں، غیر سید بھی اگر محنت کرے وہ ولی بن سکتا ہے۔ میرا بھیک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ چشتیہ دے بزرگ نے، انہوں دی کتاب ہے گیان لہر ہندی دے اندر، وہ فرماتے نے بھیکا بھوکا کو نہیں، بھیکا بھوکا کو نہیں، سب دی گٹھڑی لال، گرا کھولن نہیں جان دے، اس میں سب کا کھال۔ فرماندے نے بھیکا بھوکا کوئی بھی نہیں، سارے دی گٹھڑی وچ لال موجود ہے، پر انہوں گنڈ نہیں کھولنی آتی، جے گنڈ کھولنی آ جائے تو یہ ساری پھر جو بھوکا کوئی نہ رہے، جنہوں گنڈ کھولنی آ گئی پھر وہ داتا حجویری بن گیا، پھر وہ خواجہ اجمیری بن گیا، پھر وہ شہنشاہ بغداد بن گیا، پھر وہ حضرت سلطان باہو بن گیا، پھر وہ بابا فرید گنج شکر بن گیا، پھر وہ بابا بلے شاہ قصوری بن گیا۔ بس رولا وہ گنڈ گرا کھولن دا ہے، گرا کھولن نہیں جان دے، اس پہ نصب کرنا۔ اور پھر حضرت شہنشاہ بغداد، اچھا کچھ لوگ ایسے ہوندے نے کہ انہاں دے پہلے کوئی ولایت دا سلسلہ ہے نہیں سی، انہاں محنت کیتی ولی بن گئے، کنے ایسے لوگ موجود نے، لیکن شہنشاہ بغداد جڑے نے یہ ولایت دے انہاں نوں وراثت ملی ہے، خاندان ہی ولیاں دا۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھو، میں عرض کر رہا سا کوئی غیر سید بھی ولی نے، کوئی سید تے ہیں پر وہ حسنی نے، یعنی حضرت سیدنا امام حسن دی اولاد چوں، کئی سید تے ہیں وہ حسینی نے، حضرت سیدنا امام حسین دی اولاد چوں، پر قربان جاواں امام شہنشاہ بغداد او نے جڑے حسنی بھی نے حسینی بھی نے، حسنی حسینی سید نے۔ تو حضرت شہنشاہ بغداد آپ دے والد گرامی جنہ دا نام سی سید موسیٰ، سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست، اصل نام انہوں دا سید موسیٰ سی، ابو صالح انہوں دی کنیت سی، جنگی دوست انہوں دا لقب سی۔ یہ جنگی دوست کیوں؟ بادشاہ وقت دے ملازم شراب دے مٹکے لے کے جا رہے ہیں، حضرت ابو صالح نے دیکھیا،
وہ یہ کی ہے؟ انہیں کہا جی شراب ہے۔ انہیں کہا کتنے لے کے چلے؟ انہیں کہا بادشاہ وقت نے منگوائی ہے۔ ہاتھ ڈنڈا سی، مار مار ڈنڈا سارے مٹکے توڑ دیتے، سارے مٹکے توڑ دیتے۔ جدوں توڑے نا تو وہ خالی واپس بادشاہ کو، انہیں کہا جی وہ خالی آ گئے۔ انہیں کہا جی ابو صالح سید موسیٰ نے مار مار ڈنڈے ساڈے سارے مٹکے توڑ چھڑے۔ انہیں کہا پیش کیتا جائے۔ ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست سید موسیٰ نے پیش کیتا گیا۔ انہیں کہا جی یہ کی کیتا ہے؟ فرمایا میں ماڑا کیتا ہے، تانوں حرام چیز تو بچاتا۔ یہ وہ لوگ نے جنہوں نے خوف کوئی نہیں، بادشاہ نے کہہ رہے نے میں کوئی ماڑا کم کیتا ہے، تانوں حرام تو بچاتا۔ کہنے لگا تسی کی ہو؟ فرمایا میں محتسب ہاں۔ محتسب دا معنی جڑا احتساب کرتا ہے۔ کہنے لگا تینوں کنے محتسب بنایا؟ فرمایا جن نے تینوں بادشاہ بناتا مینوں محتسب بنا دیتا۔ جن نے تینوں بادشاہ بنایا مینوں محتسب بنایا۔ بادشاہ تھوڑی دیر بعد سوچ سوچ کے کہنے لگے تو تانوں میں محتسب لا نہ دواں، ویسے سرکاری طور پہ نہ لا دیاں۔ فرمایا میں تیری نوکری نہیں کر سکتا، یہ نوکری ادھروں ہو رہی، تہاڈی نوکری نہیں، میں اللہ دے محبوب دی نوکری کر رہا۔ اے ابو صالح دریا دے کنارے کنارے، ندی دے کنارے کنارے جا رہے نے، بھوک بڑی لگی ہے، کھان نو کول کچھ نہیں۔ ایک سیب رڑدا رڑدا آیا، دل کیتا بھی یہ سیب چک کے کھا لئیے۔ وہ سیب چکیا چک کے کھا لیا۔ جدوں تھوڑی جی بھوک دور ہوئی نا، پھر دل چ خیال آیا ابو صالح تو سیب تے کھا لیا ہے، یہ پتہ نہیں مالک کون ہے دا، پتہ نہیں کہدے باغ دا سیب سی، بغیر اجازت تو کھا لیا۔ توجہ کرنا، اے دیکھو میں آکھیا انہاں نوں وراثت کی ولایت ملی ہے۔ اے ابو صالح سیدنا غوث پاک دے والد گرامی، تقوی ویکھو کنا ہے، رڑدا سیب آیا ندی چک کے کھا لیا۔ نال ہی دل چ خیال آیا ابو صالح یہ تو کھا تے لیا ہے، پتہ نہیں کدے باغ دا سی، بغیر اجازت تو ہی کھا لیا، ہن دی معافی منگنی چاہیے۔ گنیاں دا موسم آن والا یہ تقریباً آ گیا ہے۔ جا رہے ہوندے نے نا روڈ دے اتنے ٹرالے، چنگے چنگے سیانے بندے سمجھدار اولاد آل اولاد والے، یعنی کہ بیٹیاں بیٹیاں والے اولاد والے، وہ گنے کھچ رہے ہیں۔ اے حرام، اے حرام، حتیٰ کہ ٹرالے والا بھی تمہیں گنا نہیں دے سکتا، کیونکہ ٹرالے والا تو خود کرایہ دار ہے، مالک دی اجازت تو بغیر گنا تسی نہیں لے سکتے۔ لیکن ساڈے ویکھیا روڈ دے اتنے کھچتے نے۔ میں صادق آباد گیا تو میں ایک بندے نے کہا، میں کہا یار یہ گنا جڑا تو کھچتا ہے نا، جڑے ٹرالی چ گنے کھچ دیو نا، یہ حرام ہے، مار بڑی پینی اگے۔ کہندا اگے بھی پینی، چل 2 ہور پی جان گے۔ یعنی اسی اس لوگ انہوں ایویں بڑا ایزی لے رہے ہیں، یہ ایزی نہیں، یہ حرام ہے، حرام۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس جسم دے اندر ایک لقمہ حرام دا چلا جائے، 40 دن تک وہ کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی دعا قبول نہیں، کوئی نماز قبول نہیں، کوئی نیکی قبول نہیں۔ ایک لقمہ حرام، اسی پورا پورا گنا چوب جانے ٹرالی تو کھچ۔ اس واسطے بچوں ہسن والی گل نہیں، سمجھن والی گل ہے، یہ بچنا چاہیے۔ ہاں تسی کسی بھی تہاڈا گنا چوپن نوں دل کردا ہے، کسی بھی ذمہ دار کو چلے جاؤ جی میں گنا چوپنا، میرا خیال کوئی ایسا بھی کمینہ نہیں ہوئے گا جڑا آکھے گا میں گنا نہیں دینا۔ کوئی کہہ دے گا؟ کوئی گھٹیا تو گھٹیا بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ میں گنا نہیں دینا، انہیں کہنا لے جاؤ۔ پنڈاں دے اندر، ساڈے پنڈاں دے اندر یہ رواج، لوکی ساگ بھی توڑ لے آتے ہیں، گنے بھی لے آتے ہیں، وہ زمیندار کچھ نہیں کہندے۔ جدوں تمہیں کہندے کچھ نہیں، پھر تسی ٹرالیاں جو کھچدے ہو۔ اس واسطے یہ گل کرنا مطلب یہ ہے اصلاحی پہلو بھی لیا کرو، حرام تو بچنا چاہیے سا۔ تو گزارش کر رہے سا ابو صالح، حالانکہ انہوں نے رڑدا سیب کھادا سی، پوچھن دی لوڑ کہڑی سی، اتنے لوکی ہتھوں لے کے نہیں مانتے۔ حضرت سیدنا ابو صالح جدھروں پانی آندا سی ادھر نوں ٹر پے، فرمایا ویکھاں تے صحیح سیب آیا کتھوں؟
جدوں چلدے گئے تھوڑا جہا سفر کیتا اگے ایک باغ آ گیا سیباں دا اودی ایک ٹہنی اس ندی دے اندر لٹکدی پئی ہے سمجھ گئے اسے باغ دا سیب ہے اندر چلے گئے ہن اندر جڑا بزرگ بیٹھا ہے جڑا اس باغ دا مالک ہے اندر بیٹھا ہے اودے کول چلے گئے جا کے کہن لگے جی میں آیا تواڈے کول ایک کام فرمایا دسو کہن لگے میں تواڈے اس باغ دا ایک سیب رڑدا جاندا سی ندی دے وچ تے میں چک کے کھا لیا ہے میں اس سیب دی معافی لین واسطے آیا مینوں معاف کر دیو وہ بزرگ بھی کوئی معمولی نہیں سی سیدنا عبداللہ سومی وہ بزرگ بھی اللہ دا ولی سی عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ وہ سوچی پی گئے کہ لوکی دے تو ساڈے بیٹھیاں توڑ کے لے جاندے نے تے وہ معافی منگن نہیں آندے انہیں رڑدا کھادا ہے تے معافی منگن آ گیا بندہ ہے معمولی نہیں آ دیکھو ولی اللہ دے پانڈا تک کے اوے ولی اللہ دے پانڈا تک کے اے پوندے خیر حضوروں حسدوں بغضوں جڑا خالی ہووے اے حسدوں بغضوں جڑا خالی ہووے او پر کر دے فرمایا میں تے معافی نہیں دینی نا بالکل معافی نہیں دینی تو کھادا تے کھادا ہی تو کیوں کھادا فرمایا غلطی ہوگی معافی منگن آ گیا کہنے لگے ایک شرط ہے پہلوں تے اینے دن میرے باغ نو پانی لا دوسرا میری ایک لڑکی ہے جڑی اکھاں تو نبینی ہے کناں تو بولی ہے ہتھاں تو لنجی ہے پیراں تو لنگڑی ہے او دے نال شادی کر اے میری دو شرطاں نے جتنے قبول ہے تے معافی مل جائے گی نہیں تے نہیں فرمایا چلو باغ نو تے پانی لا دیاں گا جننے دن بھی کہن گے تے جڑی اگلی گل کردے وہ معذور لڑکی میں او دے نال شادی کر کے کراں گا کی میں تے اپنی زندگی عذاب چ پالاں گا حضرت ابو صالح نے فرمایا پانی جننے دن لوانا ہی لوا لا میں باغ نو پانی لاؤندا رہاں گا جدھر کہیں گا ادھر چلا جاواں گا پر جڑی اگلی گل کردیں لڑکی نال شادی والی میں شادی نہیں کرنی ہے حضرت عبداللہ سومی اڑ گئے فرمایا شادی کرے گا تے سیب معاف کراں گا نہیں تے معافی کوئی نہیں حضرت ابو صالح نے سوچیا فرمایا جے انہیں سیب معاف نہ کیتا جے انہیں معاف نہ کیتا قیامت والے دن کی بنے گا جڑے اللہ دے پیارے نے انہاں دی نشانی ہے اسی ماضی دا سوچ دے حال دا سوچ دے او مستقبل دا سوچ دے نے وہ دنیا دا نہیں سوچ دے وہ آخرت دا سوچ دے نے میرے دوست حضرت ابو صالح سوچی پہ گئے فرمایا چلو جے معافی نہیں دیندہ یہ دی شرط تو پکی ہے تے چلو یہ دی شرط من نہیں ہے کیونکہ چلو دنیا دی چند روزہ زندگی یہ تنگی نال کڈی لینی ہے تے نکلی جاوے گی پر آخرت دے اندر اگر معافی انہیں نہ دیتی تے قیامت والے دن کی بنے گا کہن لگے تو مینوں سیف دی معافی دے دے مینوں تیری لڑکی قبول ہے سیب دی معافی دے دے مینوں لڑکی قبول ہے ٹھیک لو جی نکاح پڑھ دیتا لڑکی دے کمرے بھیجا فرمایا یہ تیری بیوی بیٹھی ہے جدو اتنے گیا وہ صحیح سلامت بیٹھی جلدی جلدی واپس آ گئے فرمایا وہ تو موصوفہ کوئی ہو رہی ہے میری بیوی تو نہیں فرمایا نہیں یہی تیری بیوی انہوں نے کہا جڑی تسی علامتاں دسیاں سی وہ تو نہیں ہے یہ تو بالکل صحیح سلامت ہے تو بڑی حسین و جمیل ہے حضرت عبداللہ سومی نے فرمایا جیڑا میں آکھیا سی او اکھاں تو نبینی ہے دا مطلب ہے انہیں کدی جان بوجھ کے غیر محرم ول تکیا نہیں جیڑا میں آکھیا سی کنا تو بولی ہے دا مطلب ہے انہیں کسے غیر محرم دی آواز ہو غور نال سنیا نہیں جڑا میں آکھیا سی ہتھاں تو لنجی ہے کسے غیر محرم دا ہاتھ دے ہاتھ نو نہیں لگا جڑا میں آکھیا سی پیراں تو لنجی ہے غیر شرعی طور تے کدی چار دیواری چوں پار انہیں پیر نہیں پایا یہ میرا مطلب ہے سی ورنہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے حضرت ابو صالح دی شادی ہو گئی لے کے واپس آ گئے ہن میرے دوستا سیب دی معافی منگن گئے شادی کروا کے واپس آ گئے ہن جدوں باپ انج دا ہوے تے ماں انج دی ہوے تے میرے دوستا پھر غوث پاک ورگے لال پیدا ہوندے نے ہور کون ہوئے گا
اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو گزارش کر رہے ہیں، شادی ہوئی، باپ کنا متقی، ماں کنی متقی۔ جدو باپ اتنا متقی ہوئے، ماں اتنی متقی ہوئے، تو پھر شہنشاہ بغداد ہی پیدا ہونا ہے۔ اج کل ماں ٹی وی دے اگوں نہیں اٹھتی، فلماں ویکھدی ہے، باپ جڑا وہ بھی تریا پھردا ہے باہر ادھر ادھر، تو پھر کہندے یا اللہ کوئی نیک اولاد دمی، پھر نیک کتوں آئے گی جدوں تو آپ نیک نہیں، تو آپ مسیتے نہیں آئے گا، تو آپ اللہ دا ذکر نہیں کرے گا، نیکیاں نہیں کرے گا، درود شریف نہیں پڑھے گا، قرآن دی تلاوت نہیں کرے گا، جمعے والے دن آن کے امام صاحب دا بیان نہیں سنے گا، تو پھر آکھے گا کہ مینوں نیک اولاد ملے، پھر کتوں ملے گی؟ ماں پیو نیک ہوئے او دا اثر اولاد تے جاندا ہے، یہ گل یاد رکھو، ماں پیو نیک ہوئے نا او دا اثر اولاد تے کتھوں تک جاندا ہے۔ حدیث پاک چاہتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھو، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، والدین باپ جنت چلا گیا، ماں پیو جنت چلا گیا، وہ باپ دیکھے گا میری اولاد کتنے جنت چ نظر نہیں آتی، یا اللہ میری اولاد کتنے؟ اللہ فرمائے گا وہ اس قابل ہی نہیں سی جنت آ جاندی، یا اللہ کیوں؟ فرمایا انہوں نے عمل ہی نہیں، تو یا اللہ جڑے میں عمل کیتے میں صرف اپنے لیے نہیں سی کیتے، میں اپنی اولاد واسطے بھی کیتے سی۔ ماں پیو نیک ہوئے تے اولاد دے کام اتنے بھی آئے گا، اگے بھی آئے گا، تے جی ماں پیو برا ہے نہ اتنے کام ہونا نہ اگے ہونا ہے، کیونکہ وہ آپ جنت جائے گا تو تیرے واسطے سفارش کریں گے، یا اللہ انہوں بھی بھیج، کہ جو آپ پھنسیا ہویا مال نامے تو تینوں کہ تیری سفارش کی کرے گا۔ تو گزارش یہ کر رہے ہیں، حضرت غیر شہنشاہ بغداد دے والد گرامی شادی ہو گئی، جدوں حضرت شہنشاہ بغداد دی ولادت دا وقت آیا، جس رات آپ نے پیدا ہونا سی اس رات ابو صالح نو میرے نبی دی زیارت ہوئی، خواب دے اندر نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا ابو صالح جیڑا بیٹا اج تیرا پیدا ہونا ہے، اج تیرے گھر جیڑا بچہ پیدا ہونے والا اے معمولی نہیں ہو، اج رات جیڑا پیدا ہونا ہے، فرمایا اے میرا بھی محبوب ہے، اللہ دا بھی محبوب ہے۔ امام حسن بصری بھی بشارت دیتی، حضرت جنید بغدادی بھی بشارت دیتی کہ ایس علاقے دے اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا جی دن جڑا بڑا اللہ دا نیک ولی ہوئے گا تے قطب ہوئے گا۔ غوث پاک جس رات پیدا ہوئے، کیونکہ خون رسول ہے، وہ کچھ نہ کچھ تے اثر ہوتا ہے نا، جس رات جس سال میرے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال اللہ نے کسی عورت نو لڑکی نہیں دیتی، سب نو لڑکی دیتے سن، تے جس رات غوث پیدا ہوئے 1100 بچہ اور پیدا ہویا اس رات، کتنا بچہ؟ جیلان دے اندر 1100 اور بچہ پیدا ہویا، وہ 1100 دا 1100 ہی وہ اللہ دا ولی بنیا، 1100 دا 1100 ہی وہ اللہ دا ولی بنیا۔ حضرت غوث پاک سرکار ولادت ہوئی، ہلے چھوٹے سن، آپ دے والد گرامی ابو صالح کا انتقال ہو گیا۔ میں اگے بھی عرض کیتا، اکثر اولیاء کرام دیاں تسی سیرت پڑھ کے ویکھ لو، اکثر دی تربیت انہاں دی والدہ نے کیتی ہے، والد جلدی فوت ہو گیا، اکثر دا یہ حال، والد فوت ہو گئے، ہن والدہ بڑا پیار بھی کر دی تے آپ نو تربیت بھی کیتی، آپ نے قرآن پاک بھی پڑھیا، چھوٹیاں کتاباں بھی پڑھیاں، عرض کی امی جی جی اجازت ہوئے تے بغداد دے اندر مدرسہ نظامیہ اس وقت سب تو وڈی یونیورسٹی وہ سی، میں اتنے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے جانا ہے۔ ماں نے فرمایا بیٹا جا، تے نال ہی کہن لگیاں اے 40 دینار میرے کول نے،
ਗੁਦੜੀ 'ਚ ਸੀ ਦਿੱਤੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ ਖਰਚ ਲਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅੱਗੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਈਂ। ਹੁਣ ਜਿਲਾਨ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਗਦਾਦ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ। ਅਸਲੇ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਗਦਾਦ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਬਗਦਾਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਸੀ। ਬਾਗ ਨੁਸ਼ੇਰਵਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਗ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਦ ਰਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਗਦਾਦ। ਮਦਦ ਦਾ ਬਾਗ, ਦਾਦ ਰਸੀ ਦਾ ਬਾਗ, ਬਾਗਦਾਦ। ਕਸਰਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਅਰਬੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਸਰਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਲਿਫ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਗਦਾਦ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਦਰਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮੀਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਗਦਾਦ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ। ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਬਦਵੀ। ਅਹਿਮਦ ਬਦਵੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕੋ ਆਏ, ਗੌਸ ਪਾਕ को भी आए। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕੁਛ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੈ ਕੀ 40 ਦਿਨਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋ 40 ਦਿਨਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਹਿਮਦ ਬਦਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਦਿਨਾਰ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ 40 ਦਿਨਾਰ? ਅਹਿਮਦ ਬਦਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਬਦਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਦਿਨਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਦੜੀ ਸੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 40 ਦਿਨਾਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। 40 ਦਿਨਾਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਦਿਨਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਫਸਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਦਿਨਾਰ ਨੇ। ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਸਨ, ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਔਰ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜੜ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ 85 ਲੀਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਗਦਾਦ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी शहबाज़ अला मकानी ने फरमाया वाकई गल तो ठीक है, जे मैं कह दिंदा मेरे को कुछ भी नहीं, मेरे दिनार बच सकते सी, पर मैं बचाए क्यों नहीं? एक पासे 40 दिनार बचना, एक पासे माँ का हुक्म है, मैं अपने माँ के हुक्म को तरजीह दी, मैं झूठ नहीं बोलिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया झूठ ना बोलिया करो। जेड़ा बंदा सौदा बेचता है, दुकानदार दुकान करता है, जेड़ा ताजर तजारत करता है, फरमाया झूठ बोल के अगर सौदा बेचे, मेरे नबी ने फरमाया सौदा तो विक जाता है पर वो सौदे चों बरकत उठ जाती है। एक बंदा आया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोल, कहन लगा जी मेरे च 3 ऐब ने, कलमा पढ़ना है पर मैं 3 नहीं छड़ सकता, कोई एक छुड़ा लो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे च की है? बे कहना मैं झूठ भी बोलना, शराब भी पीना, ज़िना भी करना। मेरे कमरी वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चल फिर तू ये कर, तू झूठ छड़ दे। शराब नहीं छुड़ाई, ज़िना नहीं छुड़ाया, फरमाया तू झूठ छड़ दे। उन्हें वादा कर लिया। हुण अगले दिन रात को घर गया, शराब पीन लगा, दिल च ख्याल आया जे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया शराब पीती सी कि नहीं, जे मैं क्या पीती इस्लामी हद लग जानी,
شری حد لگ جانی تھی. جی میں کہ نہیں پیتی یہ جھوٹ ہے تو جھوٹ نہ بولن کا تو وعدہ کیتا ہوا ہے. شراب چھڑ دیتی. زنا دا پروگرام بنیا. پھر دل چ خیال آیا جی نبی پاک علیہ السلام نے پوچھ لیا زنا کیتا سی. جی میں آخیا کیتا سی تو شری حد لگ جانی. جی میں آخیا نہیں پیتا نہیں کیتا یہ جھوٹ ہے تو جھوٹ نہ بولن کا تو وعدہ کیتا ہوا ہے. جھوٹ چھڈن دے صدقے اللہ نے دوجے 2 گناہ بھی کو چھڑا دیتے. یہ جھوٹ جاڑے گناہاں دی یہ کو بچو. مذاق وچ بھی جھوٹ نہ بولو. ایک عورت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے اپنے بچے نو آواز مار رہی, وہ آندا نہیں, کہندی آ میں تینوں دیواں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کی دیویں گی؟ کہنے لگی میرے کو کھجور ہے. فرمایا جے تم کھجور نہ دینی ہوندی یہ بھی جھوٹ سی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کنے 100 میل دا سفر کر کے ایک آدمی کو حدیث لین واسطے گئے. وہ اگے اونٹ نو پکڑ رہا سی, ایداں خالی جھولی کر کے اپنے اونٹ نو پکڑ رہا سی. امام بخاری نے ویکھیا بھی خالی جھولی کر کے اپنے اونٹ نال دھوکھا کر رہا ہے تے یہ نبی پاک کی حدیث کو کدوں محفوظ ہوئے گی؟ وہ کول حدیثاں نہیں لئیاں واپس آ گئے. فرمایا جڑا بندہ اونٹ نال دھوکھا کر رہا ہے وہ تے کی اعتبار ہے حدیثاں کی کچھ کیتا ہوئے گا؟ وہ کول روایتاں نہیں لئیاں واپس آ گئے. یہ جھوٹ ایڈی بری چیز ہے. شہنشاہ بغداد غوث اعظم نے جدوں فرمایا میں اس واسطے جھوٹ نہیں بولیا, میری ماں دا حکم ہے. ڈاکو دے دل تے اثر ہو گیا. احمد بدوی ڈاکواں دا سردار سر پھڑ کے بہ گیا. کہن لگا چھوٹا جہا بچہ ہے, دی ماں نے آکھیا بیٹا جھوٹ نہ بولی, اے ماں دے حکم دی حکم عدولی نہیں کردا. میں کڈا بدبخت ہاں جیڑا ہن تک ایڈا سارا ہو گیا اپنے اللہ دے حکم دی حکم عدولی کردا. اسی ویلے اپنے ساتھیاں نو کہن لگا تہاڈا دل کرے تے ڈاکا مارو, تہاڈا دل کرے تے تسی لٹو ڈکیتیاں کرو, پر میں نہیں کرنی. میں اج توبہ سچی توبہ کر لی. میرے دوستا غوث پاک دے سچ بولن دی برکت ویکھو. کہن لگا اس واسطے میں توبہ کر لی جیدہ جیدہ مال لٹیا ہے واپس کر دیو. سچ دی برکت ویکھو, مال واپس کر دیو. تے میں سچی توبہ کی اج تو بعد میں ڈاکے نہیں مارنے, تسی مارنے مارو. انہاں کہا تو اگے بھی ساڈا سردار سا, ہن توبہ بھی ساڈا سردار بن جا. جے تو توبہ کردا اسی بھی توبہ کرتے. کتاباں چ آندا ہے بعد وچ انہاں نے اینی عبادت کی اللہ دے نیک ولی بن گئے. اے نے شہنشاہ بغداد مدرسہ نظامیہ جا کے داخل ہو گئے. 8 سال جڑے اتنے کڈے مدرسے دے اندر ایڈے تنگی دے. اج کل تے مدرسے دے اندر پرابلم ہی کوئی نہیں, ہر سہولت موجود ہے, ہر سہولت. کھانا اداں دا اسی گھر نہیں کھاندے جداں دا مدرسے دے اندر پک رہا ہے الحمدللہ. ہن تے مدرسے دی حالت بہت بہتر ہے. اس دور دے اندر بڑی غربت سی. شہنشاہ بغداد فرماندے نے مدرسے والے پڑھاندے سن کھانا نہیں سی دیندے. ہن تے مدرسے والے 3 ٹائم کھانا دیندے نے. جاؤ باہروں جتوں مرضی کھا کے اس کھانا نہیں دینا. تے غوث پاک فرماندے نے کہ وہ جڑے 40 دینار والدہ نے دیتے سی وہ جڑے ڈاکو نے بھی واپس کر دیتے. وہ چند مہینے چلے مک گئے. ہن کردے کی نے کہ بغداد دے اندر منڈی چلے جاندے, اتھے لوگ کوئی سبزی دے جڑے پتے سٹ دینا. غوث پاک فرماندے نے کہ میں وہ پتے کھا کے گزارا کرتا رہا. یہ دین ایڈا سوکھا نہیں پھیلیا. سانوں تے پرابلم ہی کوئی نہیں, سانوں تے گھر بیٹھے دین مل گیا. تبلیغاں کرنیاں ہن تے سانوں اوکھی کوئی نہیں. سفر واسطے گڈیاں نے, کوئی پرابلم نہیں. انہاں لوکاں نے پیدل چل چل کے دین دا کم کیتا تے تاں ہی اج اسی انہاں دا ذکر کر رہے ہیں. عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ تائیں فرماندے نے لکھ ہزار بہار حسن دی, اے لکھ ہزار بہار حسن دی, اندر خاک سمانی اجئی پریت لگا محمد, اجئی پریت لگا محمد, کہ جگ وچ روے کہانی. اے غوث پاک تو ساڈے علاقے چ بھی نہیں آئے. اسی کڈی محبت نال ذکر کر رہے ہیں تو سن رہے کیوں؟ انہاں لوکاں نے وہ پریت لائی جنہاں دی اج بھی کہانی موجود ہے. حضرت سیدنا
शहनशाह बगदाद फरमाते ने उत्थे करीब ही एक पिंड सी कस्बा जिहदा नाम सी याकूबा। मदरसे वाले उत्थे गंदम लैन भेजते सी सानू। गौस पाक फरमाते ने मदरसे वाले आख्या भी उस पिंडों गंदम लैके आओ। मेरे साथियों मैनू मजबूर किया चल तू भी नाल। फरमाया मैं भी चला गया। वो याकूबा जिहड़ा पिंड सी ना कस्बा, उत्थे एक बजुर्ग सन जिन्हां दा नाम याकूब सी, याकूबी, उन्हां दे नाम ते याकूबा सी। तो आपने शहनशाह बगदाद नूं फरमाया बेटा तू दाने इकट्ठे करदा चंगा नहीं लगदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आले नबी औलादे अली ते दाने इकट्ठे करदा फिरदा है, भावें दरस वास्ते करदा, तू चंगा नहीं लगदा, ना करया कर। गौस पाक वापस आ गए, वापस आ गए। वक्त गुजरता गया। मेरे दोस्त हज़रत शहनशाह बगदाद फरमाते ने कि मैं जाना मंडी के अंदर, बगदाद के अंदर जड़ी मंडी सी, मंडी चले जाना, तो कोई फ्रूट लभ जाना, कोई फल लभ जाना, कोई सब्जी के पत्ते लभ जाने, खा के गुजारा करता रहा। फरमाते एक दिन मैंने इन्नी भुख लगी, इन्नी भुख लगी, मंडी के अंदर भी कोई शह नहीं। फरमाते ने मैं लभदा रहा कोई शह खान को लभ जाए। फरमाया तो कोई शह ना लभी। फरमाते ने मैं बगदाद के अंदर मंडी वाली मस्जिद के अंदर जाके बह गया। जदों मस्जिद के अंदर जाके बैठा, उत्ते एक होर नौजवान बैठा है, वो रोटी ते गोश्त लैके आया खाण वास्ते, होटल तो खाण वास्ते लैके आया। फरमाते ने मैनू इन्नी भुख लगी सी, जदों खांदा सी ना, वो बुरकी मूँह च पाउंदा सी ते मेरा मूँह ऐटोमैटिक खुल जाता सी, इन्नी भुख लगी मैनू। फरमाते ने उन्हें मैनू 2-3 बारी आख्या खाना खा लै, मैं कहा नहीं मैं नहीं खाना। उन्हें मैनू मजबूर किया, कहना नहीं नाल खा मेरे खाना। फरमाते भुख लगी सी, उन्हें मैनू 3 बारी आख्या, मैं 3 बारी जवाब दिता। जो मजबूर किया मैं खाण लग पिया। तो खादा खादा कहन लगा तेरा नां की है, तेरा पिछला पिंड केड़ा है? आपने फरमाया मैं जिलान तो हाँ, ईरान तो। तेरा नां की है? फरमाया मेरा नाम अब्दुल कादिर। कहन लगा अब्दुल कादिर? उन्हें आख्या मैं जिलान तो ही आया, तो मैनू इत्थे बगदाद मैं कारोबारी सिलसिले च आया सा, ते जिलान चों एक बच्चा इत्थे पढ़न आया, उहदा नाम अब्दुल कादिर है। उहदी वालदा ने मैनू कुछ पैसे दिते सी कि मेरा बेटा उत्थे पढ़दा है बगदाद के अंदर, ते उहनूं दे दें। तो मैनू किन्ने दिन हो गए उहनूं लभदियां, मैनू वो लभ्या नहीं। उहदे कुछ पैसे सी। फरमाया मैं ही अब्दुल कादिर हाँ, मेरी वालदा नहीं भेजी उन्हें, मैं ही जिलान चों आया। अच्छा, कहन लगा फिर सच्ची गल यह है कि मैं आया सा कारोबारी सिलसिले के अंदर, वो कारोबार मेरा बनया नहीं, लभदियां लभाउंदियां पैसे मेरे मुक गए। हुण मैं तेरे पैसों से गुजारा कर रहा सा, आ खाना भी तेरे पैसे चो आया है, तो बेफिक्र हो के खाए, तेरे कोलों खाण दिया मैं, गोया कि तू मेरी मेज़बानी कर रहा। गौस पाक फरमाते ने मैं रज के खाना खादा, जिहड़ा वध गया मैं उन्होंने ही दे दिता, अपने पैसे। उन्हें कहा फिर आ पैसे बच्चे ने आ लै ला, बाकी जिहड़ा खादे गए। फरमाया उन्होंने पैसे भी कुछ पैसे आपने उन्होंने देते। फरमाया जा रस्ते च खर्च कर ले। ये अल्लाह वाले इंज दे हुंदे ने, तबीयत ने बड़े साफ। हजरत शहनशाह बगदाद गौस आज़म महबूब ज़ुबानी कुतुब रब्बानी 8 साल उसे दरसे मदरसा निज़ामिया के अंदर पढ़ते रहे, तो फारग हुए, सारे उलूम फनून हासिल कर ले। मेरे दोस्त गौर करना, आपको फौरन जरूरत पड़ी कि कोई पीर मिल जाए। कला इलम पढ़िया गल नहीं बनती, काबू करने वाला भी चाहिए। वरना जिहड़ा बंदा इलम हासिल करके शुतरे बेमार बन जाए, जिन्ना नुकसान ये कर सकता दूजा नहीं कर सकता। इनू लगामा पाने वाला बंदा भी चाहिए। गौस पाक ने पीरो मुर्शद की तलाश शुरू कर दी। तवील गल है, लेकिन मैं इख्तिसार करदा कि हज़रत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह आप दे हाथ ते बैत कर ली। गौस पाक दे पीरो मुर्शद का नाम कि अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने हाथ ते बैत कर ली।
ਤਸੱਵੁਫ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਚਿੱਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਗਦਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਆਪ ਦੇ ਉਸਤਾਦ, ਆਪ ਦੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅਬੂ ਸਈਦ ਮਖਜ਼ੂਮੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਦਰਸਾ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ, ਬੇਟਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਦਰਸੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰ, ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰ। ਗੌਸ ਪਾਕ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਦਰ ਮੁਦਰਸ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀ اور علم کتنا سی؟ فرمایا درست العلم حتی صرت کتبا، فرمایا میں اتنا علم حاصل کیتا میں پڑھ کے کتب پڑھ گیا۔ آج کل لوگ کی بغیر پڑھن تو کتب بن جاندے ہیں۔ غوث پاک فرماندے نے میں اتنا علم پڑھیا میں تاں کتب بنیا۔ درست العلم حتی صرت کتبا۔ آج کل غسل دے فرض نہیں آندے، وضو دے فرض نہیں آندے، کتب بن جاندے ہیں۔ پر غیر غوث پاک دی سیرت سننے والے ہو ذرا توجہ کریو۔ حضرت شہنشاہ بغداد غوث اعظم انہوں پڑھان لا پہ مدرسے دے اندر دورہ تفسیر پڑھا رہے نے، تے اس وقت ایک محدث نے حضرت جمال الدین علامہ ابن جوزی، ابن جوزی دے نام دے دو محدث نے، ایک عبد الرحمن ابن جوزی، ایک جمال الدین ابن جوزی۔ جمال الدین ابن جوزی وقت دے بہت بڑے محدث نے۔ انہوں کسے دسیا بھی عبد القادر جیلانی جڑے نا وہ مدرسے پڑھا رہے ہیں، اج کل پڑھا بھی رہے ہیں، فتویٰ بھی دیں دے۔ انہوں نے کہا چلو سنے اج کل قرآن پاک دا ترجمہ تفسیر پڑھا رہے ہیں، اج میں بھی جانا۔ جا کے بہ گیا، او جی میں تھوڑا سب کے سننا ہے۔ فرمایا سنو، غوث پاک نے ایک آیت پڑھی، او دی ایک تفسیر بیان کی تھی۔ علامہ ابن جوزی نے پوچھا کداں؟ انہوں نے کہا علم تو میں جاننا۔ دوجی بیان کی تھی، کہنے لگا علم تو میں جاننا۔ تیجی بیان کی تھی، کہنا علم تو میں جاننا۔ چوتھی بیان کی تھی، کہنے لگا میں جاننا۔ پنجویں بیان کی تھی، کہنے لگا میں جاننا۔ چھویں بیان کی تھی، کہنا مینوں پتہ ہے۔ ستویں بیان کی تھی، کہنے لگا مینوں پتہ ہے۔ پھر آٹھویں بیان کی تھی، کہنے لگا مینوں پتہ ہے۔ نویں بیان کی تھی، کہنے لگا مینوں پتہ ہے۔ جدوں 10ویں بیان کی تھی، کہنے لگا مینوں پتہ ہے۔ 11ویں بیان کی تھی، کہنے لگا مینوں پتہ ہے۔ جدوں 12ویں بیان کی تھی، کہنے لگا لا علم، مینوں نہیں پتہ۔ 13ویں بیان کی تھی، کہنے لگا میں نہیں جاندا۔ 14ویں بیان کی تھی، کہنے لگا میں نہیں جاندا۔ غوث پاک نے پوریاں 40 تفسیریں بیان کر دیتیاں۔ 40 تفسیریں۔ وقت دا محدث قدمی لگ گیا، انہیں کہا میں تو کیا صرف پیر یہ تسی تو بہت بڑے عالم دین ہو اور بہت بڑے مفسر ہو۔ آپ دا علم دا حال یہ سی، فتویٰ بھی لکھ دے سب۔ ایک فتویٰ آیا عرب والوں گھومدا کماندا، وہ بندے نے فتویٰ کی لینا سی۔ ایک بندہ قسم کھا بیٹھا کہ میں ایسی عبادت کراں گا جدوں کر رہا ہواں گا نا تو میں ہی کراں گا، اور کوئی نہیں کر رہا ہوئے گا، ایسی بات کراں گا۔ اگر میں نہ کراں تو میری بیوی میرے تے حرام، 3 طلاقاں۔ وہ ہن فتویٰ چلیا، جس مفتی کول بھی گیا انہیں کہا 3 طلاقاں ہو گئی ہیں، اس واسطے کہ تو کیڑی عبادت کریں گا جڑی اس ٹائم کوئی ہور نہیں کر رہا ہوئے گا۔ نماز پڑھیں گا تو نہ کسی پاسے نماز ہو رہی ہوئے گی، دروشی پڑھیں گا تو کوئی نہ کوئی بندہ دروشی پڑھتا ہوئے گا، قرآن دی تلاوت کریں گا تو کوئی نہ کوئی بندہ تلاوت کرتا ہوئے گا۔ کیڑا عمل ایسا ہے جڑا تو جدو کریں گا تو ہور کوئی نہ کرتا ہوئے گا، کتنا کسی پاسے ہوندا ہوئے گا، اس واسطے طلاق ہو گئی۔ فتویٰ چلدا چلاندہ شہنشاہ بغداد غوث اعظم دے کول پہنچ گیا۔ غوث پاک نے انہوں فرمایا فتویٰ کی ہے؟ انہیں سوال کیتا، آپ نے فرمایا میں جواب دینا۔ فرمایا تیری بیوی نو طلاق نہیں ہوئی، بچ سکتی ہے؟ بچ سکتی ہے؟ کداں بچے گی؟ فرمایا طریقہ تینوں میں دسدا، تو سیدھے خانے کعبے چلا جا، مکہ شریف چلا جا، خانہ کعبہ شریف چلا جا، تے خانہ کعبہ دی جڑی انتظامیہ انہوں نے اپنی پرابلم دسی، خانہ کعبہ خالی کرا لیں، طواف شروع کر دیں، 7 چکر لا لیں۔ جدو تو طواف کریں گا نا کعبے دا، پوری دنیا چ اور کعبہ کوئی نہیں۔ فرمایا پوری دنیا چ دوجا کعبہ کوئی نہیں، جدو طواف کرتا ہوئے گا تو ہی کرتا ہوئے گا، اور کوئی نہیں کرتا ہوئے گا۔ آپ دی فقاہت اتنی۔ اور شہنشاہ بغداد تقریر کر دے، اسی تقریر کر دے ہیں،
ਆ ਸਾਊਂਡ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਗਦਾਦ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਸਨ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਜਮਾ। ਤੇ ਕਰਾਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ, ਬਗੈਰ ਸਪੀਕਰੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਊਂਡੋਂ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਸੀ ਕਿ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਜਮਾ ਬਗੈਰ ਸਪੀਕਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। اللہ تے وہ ابراہیم علیہ السلام نے جدوں خانہ کعبہ تعمیر کر لیا، اللہ فرمایا پیارے ابراہیم اذن فی الناس بالحج، ہن لوکاں نوں اعلان کر دیو لوکو حج کرو اس خانے کعبے دا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں کیویں کراں، میں سنے گا کون؟ اللہ فرمایا تو اعلان کرنا تیرا کام ہے، حج دی تک تیری آواز پہنچانا ساڈا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ٹبے تے کھلو گئے، کھلو کے فرمایا لوکو اللہ نے تواڈے واسطے ان اللہ قد بنا لکم بیتن، اللہ تعالیٰ نے تواڈے واسطے یہ گھر تعمیر کیتا ہے، ہن ادا حج کرو۔ فعجیبوا ربکم، اپنے رب دی گل دا جواب دیو۔ اللہ فرماندا ادا حج کرو، حج دا حکم دیتا ہے تے حج کر دیو کرو۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اے اعلان کیتا، میرے دوستا جڑے قریب والے انہاں بھی سنیا، دور والیاں بھی سنیا، پوری دنیا تے جتھے بھی کوئی ایسی اونے بھی سنیا، اور جیڑا ماں دے پیٹ میں سی انہیں بھی سنیا، جیڑا باپ دی سرگ وچ سی انہیں بھی سنیا۔ جن نے جواب وچ لبیک کہہ دیتا اونی دیر تک مرے گا نہیں جنی دیر تک اوتھے جاندا نہیں۔ جنی دیر تک وہ خانے کعبے نہیں جاندا وہ مر نہیں سکتا، حج یا عمرہ لازمی کرے گا، اونی دیر تک وہ موت نہیں ہونی۔ کئی لوگ آتے جی انہیں کروڑاں ارباں روپیہ بندے کو سی تے انہیں حج ہی نہیں کیتا، انہیں لبیک پتہ نہیں آکھیا کہ نہیں آکھیا، تینوں کی پتہ؟ جنہیں لبیک نہیں آکھیا اس ٹائم خود کو کروڑاں روپیہ بھی ہوگی وہ کدی نہیں اتنے بڑھ سکتا۔ جنہیں لبیک آکھیا وہ کو پاویں کچھ بھی نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ خود اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ انہوں اللہ تعالیٰ پہچانے۔ یہ میں مثال تمہیں دینا، میری آپ بیتی ساہیوال دے علاقے میں ایک پروگرام تے گیا، اتنے ایک حاجی صاحب انہوں نے میری دعوت کی، کھانا میرا انہوں کول سی، پروگرام تے گیا، اتنے انہوں نے مجھے گل سنائی، انہوں نے کہا یہ جڑے حاجی صاحب نے نا انہوں نے حج پتہ کداں کیتا؟ میں کہا کداں کیتا؟ کہندے اے جتیاں ٹھیک کرتے سن، تے جڑا بندہ بھی جتی ٹھیک کراؤن آਉਂਦਾ ਸੀ اگر اذان ہون لگ پیندی سی نا اتنے چھڑ دیندے سی۔ فرماندے میں مدینے ہو کے آیا۔ سبحان اللہ۔ مدینہ کینوں کہندے سی؟ مسجد نوں۔ میں مدینے چلیا، ایک بندہ کسی دا رشتہ دار ملنے واسطے آیا، شام دا ٹائم، وہ انگلینڈوں آیا سی، وہ انگلینڈ ہوندا سی، ادو اننے لمے چوڑے رفڑ نہیں سی، ویزا ایویں لگ جاندہ سی، ہن تے بہت لمے چوڑے رفڑ بن گئے، شناختی کارڈ دیو تے ویزا لگ جاندہ۔ حاجی صاحب نے فرمایا، انہیں کہا بھی بیلیا جے کسی ہور کول جتی ٹھیک کرونی ہے تے کرا لے، میں مدینے جانا ہے، اذان ہو گئی۔ وہ کہنا نہیں میں انتظار کر لینا، تسی جاؤ۔ آپ نماز پڑھ کے واپس آئے، وہ پتہ نہیں کی سوچتا رہے، سوچ کے کہنے لگا کہ تمہیں مدینے جان کا بڑا شوق ہے؟ فرمایا ہاں۔ انہیں کہا لیا شناختی کارڈ دیو۔ ہوں ایک بندہ جتیاں مرمت کرنے والا وہ کو اتنے پیسے کتوں آ گئے کہ وہ اتنے چلا جائے؟ انہیں کہا اپنے شناختی کارڈ دیو۔ شناختی کارڈ لیا، پاسپورٹ بنا کے ویزا بنا کے لیا کے دیتا، انہیں کہا لاؤ جی جاؤ پھر۔ اصل وجہ ہے حاجی صاحب تو جا نہیں سی سکتے، گئے کیوں؟ لبیک آکھیا سی، لبیک آکھیا سی۔ اس واسطے میرے دوست ہے جیڑا اللہ ماں دے پیٹ میں سنا سکتا ہے، باپ دی سلو میں سنا سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ شہنشاہ بغداد دی آواز بھی پہلے بندے نو بھی اونی سنا سکتا ہے، آخری نو بھی اونی سنا سکتا ہے۔ یہ آپ کا کمال سی۔ پھر دوسرا شہنشاہ بغداد جدو خطاب کرتے سی نا، آپ دے خطاب سن کے کئی لوگ بے ہوش ہو جاتے سی، اینی پر تاثیر خطاب ہوندا سی، بے ہوش ہو جاتے سن۔ شہنشاہ بغداد دا خطاب سن کے کئی بندے بے ہوش ہو جاتے سی، بعد ہوش آتا سی۔ تاثیر اینی۔ آپ دا بیٹا عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ، وہ ادھر عرب مارا تو ادھر ادھروں پڑھ کے آیا، کافی بڑی تعلیم حاصل کی تھی تے بڑا عالم سی۔
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਦੇ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ। ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਇਲਮੀ ਨੁਕਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਬੜੀ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋ। ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾਹਿਆ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ, ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਹਿਆ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਯਾਹਿਆ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਂਡੇ ਤਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਆਈ ਤੋੜ ਗਈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕੀ ਧਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਇਲਮੀ ਨੁਕਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਐਡੇ ਐਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਿੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। اور تسی اپنی گھر دی گل سنائی سارے رون لگ پے چراز کیے. فرمایا بیٹا ہلے تو دنیاوی علم پڑھیا ہے, ہلے تو ادھر حاصل کیتا ہے, ادھر دا قرب ہلے تینوں نہیں ملیا. فرمایا جدو میں گفتگو کرتا ادھروں تجلی آتی ہے جیڑی میرے دل تے پیندی ہے, پھر اس تجلی دا اثر ہر بندے دے دل تے جاندا ہے. فرمایا بیٹا جدو ادھر تک پہنچے گا پھر تیری بھی ہوئی کیفیت ہوئے. فرمایا پھر تیری بھی ایک کیفیت ہوئی. اے غوث پاک دی زبان چو تصیر کتھوں آئی؟ ایک تو انج حسنی حسینی سید فرماندے نے ایک دن میں کوفے دی جامع مسجد دے اندر زور دی نماز تو پہلے بیٹھا سا, اللہ دے نبی تشریف لے آئے. صاحب تفسیر علمانی سید محمود علوسی نقل کر دینے غوث پاک فرماندے نے میں اللہ دے نبی تشریف لے آئے. فرمایا یا بنیا لے ما لا تتکلم, فرمایا پیارے بیٹے تقریر کیوں نہیں کرتا؟ ابا جی نانا جی میں اجمی, انا رجل اجمیون, میں اجمی بندہ, اے فصاحت و بلاغت دے بادشاہ لوگ نے, میں انہاں دے سامنے تقریر کیویں کراں؟ فرمایا افتفا کا منہ کھول. فرماندے نے میں منہ کھولیا, نبی پاک علیہ السلام نے 7 مرتبہ لعاب دہن شریف میرے منہ دے وچ پایا. فرماندے نے بیٹا تقریر کریا کر. زور دی نماز تو بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. یہ کوئی سوال انہاں کیتا, فرمایا پیارے بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتا؟ دادا جی اصل وجہ یہ ہے کہ میں اجمی, اے لوگ فساد و بلاغت دے بادشاہ. فرمایا افتفا کا منہ کھول. فرماندے نے میں منہ کھولیا, 6 مرتبہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لعاب دہن شریف میرے منہ وچ پایا. میں کہا جی تساں 6 مرتبہ کیوں پایا؟ فرمایا کملی والے آقا دی برابری تے نہیں ہو سکتی. کملی والے نے 7 مرتبہ پوایا سی, میں انہاں دا ادب کر دیا ہویا, 6 مرتبہ لعاب دہن تیرے منہ وچ پایا ہے. تفریح الخاطر اٹھا کے ویکھو, عیسائیاں نے مسلمانوں کو چیلنج کر دیتا. انہوں نے کہا مسلمانوں ساڈے نبی دی شان بہت ہی ہے. اج کل بھی عیسائی انہاں چیزاں تے بحث کرتے ہیں, میرے نبی دی ذات اعتراض کرن گے. عیسائی آکھیا ساڈے نبی دی شان زیادہ ہے. کس طرح؟ انہوں نے کہا ساڈے عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام مردے بھی زندہ کر دے سن, تواڈے نبی نے کدی کیتا ہے؟ حالانکہ امام بہقی نے دلائل النبوت دے اندر متعدد روایتاں لکھیاں نے جتنے نبی پاک علیہ السلام نے مردے زندہ کیتے. امام بہقی نے دلائل النبوت دے اندر. لیکن شہنشاہ بغداد کو مسئلہ آ گیا. انہوں نے کہا جی عیسائی چیلنج کر رہے ہیں. غوث پاک نے فرمایا لیاؤ انہاں نال گل کر دیں. فرمایا عیسائیو دسو کی گل ہے؟ کہنے لگے ساڈے نبی دی شان زیادہ. فرمایا نہیں, اسی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دا پیغمبر مانتے ہیں, بڑی شان والا. تے جے شان دی گل کرو سب تو اچھی شان حسنین دے نانا جی. عیسائی کہنے لگے ساڈے نبی نے تو مردہ زندہ کیتا سی, تواڈے نے بھی کدی کیتا؟ غوث پاک نے فرمایا میرے نبی دی شان ہی بڑی ہے. میں نبی نہیں, نبی دے غلاماں دا غلام ہاں. گل کرو مینوں دسو میں مردہ زندہ کردا, میں مردہ زندہ کردا. وہ ایک قبر تے لے گئے, انہاں نے کہا کر زندہ. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی کہندے سی؟ انہاں نے کہا جی قوم باذن اللہ. شہنشاہ بغداد نے اسی قبر تے کھلو کے فرمایا قوم باذن اللہ. مردہ اٹھ کے کھلو گیا, زندہ ہو گیا. اچھا جدو یہ آپ دی کرامت سنائی جاندی ہے نا, تے کئی لوکی آندے نے لو جی غوث پاک نے مردہ کیویں زندہ کرتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو ممکن ہی نہیں. جی روح نکل جائے واپس آؤندی ہی نہیں. اصول یہ ہے کہ کسے اللہ دے ولی دی کرامت, کیونکہ یہ جڑیاں کرامتاں نے یہ انہاں دی سیرتاں وچ نقل کیتیاں گئیاں,
ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਮਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਉਹਦੀ ਤਈਦ ਕਰੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਉਹਦਾ ਰੱਦ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਉਸੂਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਬਗਦਾਦ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਕਰਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਬਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਦੀ, ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਦੀ ਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਬਕਰਾ ਅਰਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ। ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰ ਕੇ ਆਪੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਕੋਲ ਗਏ, ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਲੈਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਮੂਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਂ ਲਵੋ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰਦ ਰੰਗ ਹੋਵੇ, ਲਾ ਫਾਰਿਦੁਮ ਵਲਾ ਬਿਕਰ, ਨਾ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੁੱਢੜੀ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਜ਼ੋਂ ਬੈਨਾ ਜ਼ਾਲਿਕ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਹਲ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਰਾਹੜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੋੜ ਕੇ ਬੌਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਲ ਨਾ ਜੋਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਇੰਜਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਇਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਲਈ, ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਂ ਦੁਮ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕਾਤਲ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੱਲਾ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਹੁਕਮ ਬਿਜ਼ਨਿਲ੍ਲਾਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ। और फिर ये बात भी याद रखो, शहनशाह बगदाद गौसे आजम अल्लाह दे ओ वली ने, गौस पाक फरमांदे ने कि किसी ने पूछा जनाब एक बंदा तुहाडा सिलसिले दा मुरीद भी नहीं लेकिन तुहाडे नाल अकीदत रखदा है, क्या तुहाडा फैज़ उन्होंने भी मिलेगा? फरमाया हाँ। मैं जहन्नम दे दरोगे नूं पुछया कि जिहड़ी तेरे को लिस्ट है उहदे विच मेरे किसी अकीदतमंद दा नाम है? उन्हें मैनू अल्लाह के नाम की कसम खा के आख्या। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी नकल करते हैं, उसने मैनू कसम खा के आख्या अल्लाह के नाम की कि तुहाडे किसी अकीदतमंद का नाम अब मेरी लिस्ट च कोई नहीं। गौस पाक फरमाते हैं जिहड़ा मेरे सिलसिले का मुरीद है, फरमाया मरण तो पहले पहले जिन्ना मर्जी गुनाहगार होवे मरण तो पहले पहले तौबा करके मरेगा, ईमान की हालत दुनिया तो जाएगा। एक गौस पाक ने खुशखबरी दी अपने मुरीदां अकीदतमंदां नूं। अच्छा एक पासे एडी शान ते आजी किन्नी। अल्लाह फरमांदा जेड़े मेरे बंदे ने वा इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, जेड़े मेरे बंदे ने जमीन दिया करके नहीं चलते, आजी नाल चलते ने। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, ते जदों जाहिल लोग उन्हां नाल बहस करते ने कोई बहस नहीं करते, दूरों सलाम कर देंदे ने। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, फरमाया ओ सारी राती रात उन्हां दी गुजरदी है, कदी क़ियामा दे अंदर कदी रुकूआ दे अंदर, ओ राती कर कर जारी रोंदे, ए राती कर कर ए जारी रोंदे, ते नींद कांती तो दे फजरे औगन हार सदामन, फजरे औगन हार सदामन, ते सब दी नीवे होंदे
شہنشاہ بغداد فرماندے نے ایک باری میرے کو شیطان آ گیا، فرماندے نے سخت گرمی اچانک بدل گڑکیا، بجلی چمکی، آواز آئی عبد القادر میں تیرا رب ہاں، اج تو بعد کوئی نماز نہ پڑھ، تیرے تے نماز کوئی فرض نہیں، عبادت دی لوڑ نہیں، تو میرا میں تیرا۔ شہنشاہ بغداد فرماندے نے میں سوچی پی گیا، نبی پاک علیہ السلام نو نماز معاف نہ ہوئی، سارے صحابہ نو معاف نہ ہوئی، پوری آل نو معاف نہ ہوئی، میں کون ہاں مینوں معاف ہو جائے نماز؟ فرماندے میں کہ رب دی آواز نہیں، یہ رحمانی آواز نہیں، یہ شیطانی آواز ہے۔ فوراً پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ جڑا نور چمکیا سی وہ دھواں بن گیا، وہ شیطان سی۔ آواز آئی عبد القادر میں ایس حربے نال بڑے بڑے ولیاں نو تباہ کر دیتا، پر تینوں تیری علم نے بچا لیا۔ فرمایا بے ایمانہ ہلے بھی حملہ کرنا چاہنا ہے، مینوں میرے علم نے نہیں بچایا، مینوں میرے اللہ دے فضل نے بچایا، مینوں میرے علم نے نہیں بچایا، میرے رب دے فضل نے بچایا۔ تو گل یاد رکھو، غوث پاک ہون، داتا علی اجمیری ہون، خواجہ اجمیری ہون، حضرت سلطان بہو ہون، پیر سیال لجپال ہون، کوئی بھی اللہ دا نیک ولی ہے وہ نال بغض نہیں رکھنا، کسے بھی ولی نال بغض نہیں رکھنا، دشمنی نہیں رکھنی۔ اللہ فرماندہ ہے، حدیث قدسی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جڑا کوئی میرے کسی ولی نال دشمنی رکھدا نا، میں اللہ ہو کے انہوں اعلان جنگ کردا، میں انہوں جنگ دی دعوت دینا۔ تے اللہ کئی لوگ کہندے لے جی میں کدوں ولیاں نوں مننا، اسی نہیں مندے مندے ولیاں نوں، اسی صرف اللہ نوں مندے ہاں، اب میریاں تے نہیں لتاں ٹوٹیاں۔ او کملیا اللہ لتاں نہیں توڑدا، توڑنا چاہے تو کئیاں دی توڑ بھی دیندا ہے، وہ لتاں نہیں توڑدا۔ دو ملکاں دی جنگ ہوے نا، دو ملکاں دی جنگ، تے جنگ دے وچ وہ پتہ کی کردے نے، وہ آبادی تے بمب نہیں ماردے، وہ ایک دوجے دے خزانے تباہ کردے نے۔ مثال دے طور تے ایران دی جنگ ہوئی عراق نال، یا ایران نال جنگ ہوئے مثلا انڈیا دی، وہ کی کریں گے، انہاں دے تیل دے خوہ ختم کرن گے، جڑا خزانہ ہوندا نا، خزانہ ختم کردے نے، ایک دوجے دے خزانے تے حملہ کردے نے تاکہ خزانہ ختم ہو جائے، ملک تباہ ہو جائے۔ تے اللہ تعالیٰ ساڈا سب تو بڑا خزانہ کیڑا؟ ایمان، اللہ ایمان کھچ لیندا ہے۔ بندہ پورے دا پورا نمازی بھی ہوئے گا، داڑھی بھی رکھی ہوئے گی، ٹوپی بھی پائی ہوئے گی، نیک عمل بھی کرے گا، قرآن بھی پڑھے گا، سب کچھ کرے گا، پر ایمان والی دولت وہ کل نہیں ہوئے گی۔ تو پتہ کدوں لگے گا؟ جدوں آخری وقت آئے گا، مرن دا ٹائم آئے گا، ادو پتہ لگ جائے گا وہ میرے کول تو ایمان ہی ہے نہیں۔ تو یارو ہر چیز تو قیمتی چیز ایمان ہے، جے ایمان بچاؤنا تے اللہ دے ولیاں نال بغض چھڑ دیو، اللہ دے پیاراں نال محبت کرو، پیار کرو۔ اگر پیار کرو گے، بغض نہیں کرو گے تو ایمان سلامت رہے گا، ورنہ کوئی گارنٹی نہیں۔ ایمان جڑا ہے کسی ٹائم بھی جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہاڈا میرا سب دا حامی و ناصر ہوے، یار زندہ صحبت باقی، آخر دعوانا ان الحمدللہ۔